میں آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں. باقی یہ کہ میں چند ایک ڈونگی باتیں کرنے لگا ہوں, توجہ کیجیے. دیکھیے کوئی بھی ملک ہے نا, ہر ملک کے چند ایک شہر ہوتے ہیں, ہر شہر کی کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں سیدھی جانب دیکھیں, ایک اس طرح کے آپ کو ریڈ کلر کے نا سڑکیں نظر آئیں گی جگہ جگہ, آگے بھی آئیں گی ریڈ کلر کی سڑکیں. یہ دیکھیں, یہ ان حجاج کرام کے لیے ہیں جو پیدل چل کر حج کرنے والے ہوتے ہیں. حج کے دنوں میں میدان عرفات سے مزدلفہ سے مینا ہے, ان لوگوں کے لیے جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے حج کی. پیدل چلنے والا وہ جو ایک سلسلہ ہے, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ ہے تو مشکل, اب ان دنوں میں گاڑیاں ہوتی ہیں اپنے اس کے حساب سے گروپ کے ساتھ جانا پڑتا ہے. چلیں توجہ کیجیے گا. تو میں بتا رہا تھا کوئی بھی ملک, ہر ملک کے شہر ہوتے ہیں اور ان شہروں کی کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہیں. میں پنجاب ملتان کا رہنے والا ہوں, ہمارے ملتان کی بھی صفات ہے. ملتانی سون البتہ مشہور ہی ہے. تو جب لوگ دور دراز سے ملتان کے اندر آتے ہیں تو شوقیہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے. اسی طرح ہمارے ملتان کے اطراف کا آم مشہور ہے, اور آپ پتہ ہے آم تمام پھلوں کا راجہ ہے. یہ پھر تمام پھلوں کی رانی کون ہے نا؟ ایک چھوٹا سا پھل ہے جس کا نام ہے مینگو سٹین. اس کو تمام پھلوں کی رانی کہا جاتا ہے. لہذا جو جہاں جاتا ہے اس شہر کی جو سوغات ہوتی ہے وہاں سے وہ لے کر آتے ہیں. اس وقت آپ مکہ کے اندر ہیں, مکہ کی پہلی اور مشہور سوغات کون سی ہے بتائے گا؟ آپ روزانہ استعمال بھی کرتے ہوں گے. آب زمزم, کھجور تو مدینے کی ہے. آب زمزم ماشاءاللہ. تو لہذا یہاں کی سوغات آپ گھروں کو جائیں گے, لازمی بات لے کر جائیں گے آپ. تو اسی طرح سعودیہ کے چند ایک شہر ہیں, ان شہروں کے اندر میں ڈونگی بات کرنے لگوں, توجہ کیجیے گا. سعودیہ کے بڑے بڑے شہر ہیں, چند ایک شہروں کے چند ایک شہر ہیں, ان شہروں کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہیں. ان پہاڑوں کے اوپر ایک درخت اگتا ہے. اس درخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پر ایک آئل رکھا ہے, تیل نکلتا ہے. اس تیل کا نام ہے روغن باللسان. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کئی بیماریوں کا علاج رکھا ہے. جیسا کہ گھٹنوں کا درد رہتا ہے, کمر کا درد رہتا ہے, جوڑوں کا درد رہتا ہے, سر کا درد رہتا ہے, تو چند ایک قطرے زیتون کے تیل کے اندر ڈال کر اگر روزانہ کوئی مالش کرے گا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بڑی بیماریاں جیسا کہ شوگر ہے, بڑا بلڈ پریشر ہے. چلیں توجہ کیجیے گا, سیدھی جانب دیکھیے نہر زبیدہ. یہ نہر زبیدہ ہے جی. ہاں جی, یہ دیوار نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ پہاڑ کے دامن میں, پہاڑ کے سائڈ میں یہ صاف نظر آ رہی ہے, مجھے تو نظر آ رہی ہے بھائی. یہ ایک دیوار ادھر سے کھڑی کرنا, ایک ادھر سے کھڑی کرنا, بیچ میں پانی چھوڑنے کا نام کیا دیا گیا, نام نہر زبیدہ. ایک وقت تھا یہاں پر حج کے دنوں میں اگل بغل میں حاجی ہی حاجی بیٹھا ہوا کرتے تھے, پانی لے رہے ہوتے. جس کو جس طرح کی ضرورت ہوتی پانی کی وہ پانی لیا کرتے تھے. لیکن اب ضرورت نہ ہونے کی وجہ کر کے اب نہر بھی ایسا خستہ حالت ہوتی جا رہی ہے. اس کا من کر رہا ہے ٹوٹنے کو, لہٰذا آہستہ آہستہ وہ ٹوٹتی جا رہی ہے. چلیں توجہ کیجیے گا. تو میں بات کر رہا تھا روغن باللسان کے بارے میں, توجہ کرنا. اسی طرح بڑی بڑی بیماریاں جیسے شوگر, بلڈ پریشر, یا خاص طور پر جس کی اولاد نہیں ہوتی, بے اولاد ہیں مرد حضرات, عورتیں, بیماریاں ایسی بات لگ جاتی ہیں جس کی وجہ کر کے اولاد نہیں ہوتی. لہذا یہ بے اولادی کے لیے بہترین چیز ہے. چند ایک قطرے اگر دودھ کے اندر ڈال کر, ایک چمچ زیتون بھی ڈال دیں, گرم کر کے اگر پئیں گے, انشاءاللہ میرا رب عز و جل چاہے گا ان قریب اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی سرفراز فرما دے. یہ کئی بیماریوں کا علاج اس کے اندر. آپ گوگل کے اندر سرچ کریں گے روغن باللسان کے فوائد, کافی سارے سامنے آ جائیں گے. اسی طرح اسمد سلمہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا خلاصہ ہے, ارشاد فرمایا جب تم رات کو سویا کرو اسمد سلمہ لگا کر سویا کرو, یہ تمہاری نگاہ کو بھی تیز کرے گا اور تمہاری پلکوں کو بھی بڑا کر دے گا. میرے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے بڑی سلمہ لگانا. تو یہ آنکھوں کی حفاظت ہے, آنکھوں سے پانی بہتا ہے, آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں. سرمہ لگائیں, انشاءاللہ شفا پائیں گے. اور پہلے میرے آقا علیہ السلام نے خود لگائیں, پھر لگانے کی ترغیب دی.
सुरमों में से असमंद सुरमा लगाओ, ये तुम्हारी निगाह को भी तेज करेगा और तुम्हारी पलकों को भी बड़ा कर देगा। तो लिहाजा असमंद सुरमा लगाना चाहिए, जो कि सुन्नत रसूल भी है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत भी है। आइए सीधी जानब देखें, एक ज़ियारत आ रही है, ये मुज़ल्लिफ़ा का एरिया सारा। सीधी जानब देखें, एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद मशअरुल हराम। मस्जिद मशअरुल हराम, सोने वाले जाग जाए, बाद में फिर क्या फायदा इधर आने का। जो सोने वाले उनको हाथ लगा दें ताकि वो भी जाग जाएं। ये मस्जिद मशअरुल हराम है जिसमें आप 9 ज़िलहिज्जतुल हराम को आएंगे, मगरिब और इशा की नमाज यहीं अदा करेंगे इशा के टाइम, फिर पूरी रात यहाँ पर क़याम करेंगे। इसमें फिर अमीरी गरीबी का कोई चक्कर नहीं है, अमीर है गरीब है सभी खुले आसमान तले यहीं बैठेंगे। जैसी सुबह होगी पूरी रात इबादत में कोई लगा रहेगा, कोई थोड़ा आराम कर लेगा, कोई जिक्र अज़कार में लगा रहेगा, जिसको जैसी सहूलत होगी उसके मुताबिक वो अमल करेगा। कहा जाता है कि 9 ज़िलहिज्जतुल हराम को जब ये 10वीं की रात आएगी, इस रात में ये जो रात होती है लैलतुल क़द्र से भी बढ़कर होती है। लिहाजा आपके लिए तो खुशकिस्मती है माशाअल्लाह। और बाकी जब 10 ज़िलहिज्जतुल हराम आएगा, आप सीधी जानिब देखें, बजरी नजर आ रही है, आप उल्टी जानिब सीधी जानिब ये कंकर नजर आ रहे हैं बजरी टाइप। तो 10 ज़िलहिज्जतुल हराम को यहाँ से आपने कंकर उठाने। पहले दिन 10 ज़िलहिज्जतुल हराम को आपने शैतान को जाकर कंकर मारने। पहले दिन कितने कंकर मारने? 7 मारने, याद रहना चाहिए। पहले दिन 7 मारने हैं, और ये 7 मारना क्या चीज है? वाजिब है, ठीक है। दूसरे दिन यानी 11 तारीख को कितने मारेंगे? 21 मारेंगे माशाअल्लाह। और ये भी क्या है? मारना क्या होगा? वाजिब है, जरूरी है, नहीं मारेंगे तो दम लाजिम आ जाएगा। तीसरे दिन यानी 12 तारीख को 12 ज़िलहिज्जतुल हराम को कितने मारेंगे? 21 मारेंगे। ये भी क्या चीज है? वाजिब है, जरूरी है, ठीक है। और 13 तारीख को कितने कंकर मारेंगे? 21 ही मारेंगे, लेकिन 13 तारीख को 21 कंकर मारना ये मुस्तहब अमल है। तो मारेगा तो सवाब है, नहीं मारेगा अब गुनाह नहीं है, ठीक है। लिहाजा आपने उसके मुताबिक ही रहना, जो ग्रुप लीडर उनके साथ रहना, इंशाल्लाह आपको फायदा रहेगा। अलहदा बिछड़ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है, दोनों कहीं आपका हज जाया हो जाए। आज देखिए, तवज्जो कीजिएगा, इसी तरह आपने गिलाफे काबा को छुआ होगा। गिलाफे काबा को हाथ लगाने के बाद आपने वहां से खुशबू महसूस की होगी, उसके अंदर से खुशबू आती है जिसका नाम ही मुशाबे गिलाफे काबा है। खुशबू का नाम गिलाफे काबा है। उसी की मुशाबे एक हमारे पास भी खुशबू होती है जिसका नाम है मुशाबे गिलाफे काबा। हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए लेकर जाएं। लॉन्ग स्टे होती है, काफी देर रहती है और फैलने वाली होती है, अच्छी खुशबू होती है। ये 3 चीजें हम आपके लिए लेकर आते हैं। रोगन बिल लिसान, जो काफी सारी बीमारियों का इलाज है, ठीक है। शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर है, बड़ा बेऔलादी औलाद नहीं हो रही, मसाइल हैं, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द रहता है, चलते हैं पाँव थक जाते हैं, इनके लिए बेहतरीन चीज है। इसी तरह असमद सुरमा, इसी तरह खुशबू, ये 3 चीजें हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए लेकर जाएं। हम रोजाना ऐसी गाइडिंग करने आते हैं, बीच में हाजी बैठे होते हैं, उनको बताते हैं, बाद में बीच में बीच में डॉक्टर हज़रात बैठे होते हैं, उनको जब रोगन बिल लिसान के बारे में बताते हैं तो वो खुद ज्यादा लेकर जाते हैं और अपने मुल्क में जाकर बेचते हैं। तो आप तो खुद आए हुए हैं, आप खुद लेकर जाए, इंशाल्लाह फायदा पाएंगे आप। असमद सुरमा एक अदद लेते हैं तो 5 का होता है, क्योंकि हमारी कोई दुकान तो है नहीं जिसमें कोई टैक्स देना पड़े, किराया देना पड़े। हम होलसेल में लेकर आते हैं, होलसेल में दे देते हैं, अच्छी चीज लेकर आते हैं, क्योंकि आंखों के मसाइल के लिए 2 नंबर नहीं कर सकते। एक अदद लेंगे 5 का होता है, पूरा डब्बा लेते हैं जिसमें 12 पीस होते हैं, लिहाजा बजाय 60 का 50 का दे देते हैं। खुशबू होती है, एक अदद लेंगे 10 की होती है, पूरा पैकेट लेते हैं जिसमें 6 होते हैं, बजाय 60 का 50 का दे देते हैं। रोगन बिल लिसान एक अदद शीशी लेते हैं, 20 की होती है, पूरा पैकेट लेते हैं जिसमें 6 अदद होते हैं, तो लिहाजा 120 के बजाय फिर 100 का दे देते हैं।
لہٰذا جس کو جتنی ضرورت ہو میں انشاءاللہ آگے وقت مناسب پر آپ کے پاس لے کر آؤں گا. آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جائیں گے, انشاءاللہ فائدہ پائیں گے. بعض لوگ جب فائدہ پاتے ہیں تو پھر کمنٹس کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر میں انشاءاللہ آپ کے پاس لے آؤں گا. ہمارے سیدھی جانب مینا شروع ہو چکا ہے. ابھی یہ مینا شروع ہو گیا, ابھی بورڈ گزرا ہے یہاں سے, یہ مینا شروع ہو چکا ہے. آپ الٹی جانب دیکھیں گے ابھی ایک جگہ آئے گی جس کا نام ہے مقام اسماعیل, مقام ذبیحہ. وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر ذبح کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, آزمائش تھی, امتحان تھا, لیکن کامیاب ہوئے. اللہ کے نبی ہیں, ایک ہی بیٹا تھا اس وقت, اور عمر تقریباً کتنی ہے اس وقت ان کی بیٹے کی؟ کم و بیش 13 سال عمر ہے. جوان بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. الٹی جانب دیکھیں, پہاڑی کے اوپر آپ کو ایک چھوٹی سی برچی, چھوٹا سا گنبد نظر آئے گا سفید رنگ کا. جس کو نظر آ جائے دوسروں کو بتایا, بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں بعض کا, سب کو پتہ چل جائے. برجے کو دکاری کنا دا غزوی ها اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا اللہ بحکم معلوم در آوستے ہو قربان دا دل دا قربانی کوڑا جا رہے ہیں. اور اس میں بڑی بات یہ دیکھیے, یہ جو خیمہ جو ہے نا اس کے اوپر پردہ جو لگا ہوا ہے اس کو آگ اثر نہیں کرتی. آگ یعنی لگ جائے نا آگے بڑھتی نہیں. 1996 یا 97 کے اندر ایک مرتبہ آگ لگی تھی, اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا. اس کے بعد اس حکومت نے ایک ایسا خیمہ تیار کروایا, ایسا پردہ تیار کروایا کہ جس کو اب آگ اثر نہیں کرتی. اب آپ میں سے, آپ کا ان میں سے کون سا خیمہ ہے آپ کو پتہ ہوگا, کیا نمبر ہوگا وہ تو آپ کو گروپ ادھر نہیں بتائیں گے آپ کو. سب کا اسلام کی قبریں ہیں اس کے اندر. الٹی جانب دیکھیں, مسجد بڑی بھی حج کے دنوں میں کھلتی ہے, عام دنوں میں بند ہوتی ہے. یہ مینا کے اندر ہے. الٹی جانب دیکھیں گے آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہوگی میناروں والی. 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی اس میں قبریں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ آپ سامنے دیکھیں گے الٹی جانب سفید رنگ کی چھتری نظر آ رہی ہے آپ کو, بڑی ایک فلائی اوور نما بنا ہوا ہے. اس کے 3 جگہ بنی ہوئی ہیں. یہاں پر 3 شیطان ہیں جہاں پر شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں. 3 فلور نظر آ رہے ہوں گے آپ کو, لہٰذا یہاں پر شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں. اس کو جمرات کہتے ہیں. آپ نے بھی یہاں پر آنا ہوگا, شیطانوں کو پتھر مارنے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. سنت ابراہیمی, سنت محمدی ادا کریں ہوگی. یہ سارا مینا کے خیمے, ہمارے دائیں بائیں جانب یہ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ مینا کے خیمے, مینا کے بسیے. کائنات میں سب سے بڑی خیموں والی بستی یہیں پر ہے. اتنے خیمے کائنات میں ایک جگہ نہیں پائے جاتے جتنے خیمے یہاں پر پائے جاتے ہیں. بہت بڑی بستی ہے خیموں والی. توجہ کیجیے, ابھی ہم جرانہ جا رہے ہیں جہاں پر آپ نے احرام باندھنا ہے.
ٹھیک ہے، تو میں آپ کے لیے وہ سامان لے کر آ رہا ہوں. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خوشبو لگا دیا کرتے تھے. احرام پہننے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ نیت کر لیں گے، احرام پہن لیں گے، اب آپ